الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 13 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پیچھے جو ہم نے سارے مسائل پڑھے ہیں وہ سارے وراثت کے متعلقہ تھے کہ مرد کو کتنا حصہ ملنا ہے، شوہر کو کتنا ملنا ہے، بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے۔ یہ کل ہم نے حصے پڑھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساری وراثت کے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، جو اطاعت کا پھر انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، ادخل یدخل، ادخال باب افعال سے، یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے جنات، ان باغات میں، تجری، کہ چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، خالدین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ نصبی جری حالت ہے، اس میں فاعل جمع مذکر، خالدین فیہا، وذالک، اور یہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، الفوز العظیم۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد عباس صاحب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی کہ جو بیٹی کو حق بنتا ہے وہ اس کا دیں، جو بیوی کا بنتا ہے اس کو دیں، جو شوہر کا بنتا ہے اس کو دیں، جو بیٹوں کا بنتا ہے اس کو دیں، جو باپ کا بنتا ہے اس کو دیں، جو والدہ کا بنتا ہے اس کو دیں۔ یہ سارے حق ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وراثت صحیح معنوں میں پوری پوری تقسیم کرنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو جو بندہ وراثت تقسیم کرنے میں خیانت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتا ہے۔ اور جو وراثت صحیح تقسیم کرتا ہے، بیٹیوں کو حصہ دیتا ہے، بیوی کو حصہ دیتا ہے، ماں کو حصہ دیتا ہے، اور سب کو حصہ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، جنت ملے گی، کس کی وجہ سے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور یہ آیت آپ عمومی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، نماز، روزہ، صدقات، زکوٰۃ، خوشی، غمی، شادی بیاہ، ہر چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ تو یہ جنت کا ملنا بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت کیوں مل رہی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں کو، جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، کراس کرے گا، باؤنڈری لائن کو کراس کرے گا، توڑے گا، اللہ فرماتے ہیں یدخلہ نارن، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں، خالدن، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کیا مہین کا ذلیل کرنے والا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ذلیل رسوا دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں دیکھیں کہ جو وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتا، اولاد کو پورا حق نہیں دیتا، بڑے بڑے حاجی نمازی جو ہیں، متقی پرہیزگار، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بڑے بڑے تہجد گزار اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، سمجھ آئی نا بات کی، بیویوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو بھئی یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وراثت کے اندر، اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ اور یہ آپ عمومی معنی میں بھی لے سکتے ہیں، جس طرح وہ پچھلی آیت آپ نے عمومی معنی میں لی ہے، اس آیت کو بھی آپ عمومی معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، نماز اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، خوشی غمی اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور بزنس اپنی مرضی کا کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ اس کے رسول کی کوئی فرما برداری کی ضرورت نہیں، وراثت تقسیم نہیں کرتا، تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر جہنم میں پھینکیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 13 اور 14 سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 کی ہے۔ تو کتنا پیارا موضوع آپ کا یہاں پہ بن سکتا ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور دوسری طرف نافرمانی کرنے والے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اطاعت کرنے والوں میں یا نافرمانی کرنے والوں میں؟ ٹھیک ہے، تو جنت ملے گی اطاعت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے، آپ نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا، جو آتی ہیں یا جو کرتی ہیں، الفاحشۃ، بدکاری کے کام، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اور وہ تمہاری عورتیں جو بدکاری والے کام کرتی ہیں، یہ بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ فاستشہدوا، پس تم گواہ طلب کرو، استشہدہ یستشہد استشہاد، باب استفعال سے ہے یہ، فاستشہدوا امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر سے، فاستشہدوا، پس تم گواہ طلب کرو، علیہن، ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 گواہ، تم میں سے 4 گواہ۔ جب 4 گواہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم بند کر دو انہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو، بند کر دو انہیں، ہنہ یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم بند کر دو انہیں، کنہیں؟ عورتوں کو، وہ عورتیں جو بے حیائی کرتے ہیں، اور 4 جو مرد ہیں، 4 جو ان پر گواہی دے دیتے ہیں، فی البیوتی، گھروں میں، کہاں بند کر دو ان کو؟ گھروں میں، حتی یتوفاہن، یہاں تک کہ اٹھا لے انہیں، الموت، موت، توفا یتوفا کا مطلب اٹھانا بھی ہوتا ہے، موت روح قبض کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی آپ کیا کریں گے؟ جی، یہاں تک کہ اٹھا لے انہیں، الموت، موت، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، لہنہ، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ مطلب کیا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں، تمہاری بیوی ہے، بیٹی ہے، یا بہن ہے، یا ماں ہے، کوئی بھی جو بے حیائی کے کام کرتی ہیں، پھر ان کو گھر میں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، یا تو ان کی موت ہو جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ نکال دے۔ یہ اسلام کا شروع والا مسئلہ تھا، یہ اسلام کا شروع کا مسئلہ تھا، جب حد زنا جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ حد زنا کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، کنوارا اگر کرتا ہے یا کنواری عورت کرتی ہے، جب یہ حکم نازل نہیں ہوئے تھے سورۃ نور والے، تو اس سے پہلے یہ حکم تھا شروع اسلام میں، اور وہ کیا تھا کہ 4 مرد جس کے حق میں گواہی دے دیں کہ واقعی ہم نے دیکھا ان کو زنا کرتے ہوئے اس عورت کو، تو اس کو گھر میں بند کر دو، قید کر دو، اس کی موت آ جائے یا اللہ اس کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ تو اب اللہ نے رستہ کیا نکالا؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حد زنا جب آیات نازل نہیں ہوئی تھی سورۃ رجم نور والی، اس سے پہلے یہی سزا تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، ایک رستہ نکالا، اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1690 نمبر 1690 1690 1690 نمبر حدیث کی روایت ہے صحیح۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو ساتھ میں رجم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کنوارا مرد یا کنواری عورت آپس میں زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے علاقہ بدر کیا جائے، جلا وطن کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ شروع میں مسئلہ، اب یہ اس حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، اب ناسخ وہ حد رجم کی جو آیات ہے اور یہ والی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی 1690 جو آپ کو بتا دیا صحیح مسلم کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ شروع میں کتنا سخت حکم تھا، سمجھ آئی نا بات کی؟ واللذانی، اور وہ تمہارے 2 مرد، یاتیانہا، جو کرتے ہیں، جو آتے ہیں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، پس تم ایذا دو ان دونوں کو۔ جو اس سے ایک تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو قوم لوط والا کام کرتے ہیں 2 مرد آپس میں، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ واللذانی تثنیہ ہے نا، تو اس سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اس سے مراد ہے قوم لوط والا جو کام کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قوم لوط والا بھی تو لوگ گناہ کرتے تھے نا، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فاعل اور مفعول ہے۔ لیکن یہ سزا کس نے دینی ہے؟
یہ سزا نہ تو استاد دے سکتا ہے، نہ مدیر دے سکتا ہے، نہ پرنسپل دے سکتا ہے، یہ سزا عدالت نے متعین کرنی ہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ بات آئی سمجھ بیٹا؟ جی۔ واللذان یأتیانہا، اور ان میں سے تمہارے مردوں میں سے دو مرد جو آتے ہوں برائی کو، فآذوہما، پس تم تکلیف دو انہیں، ایذا پہنچاؤ انہیں، ٹھیک ہے۔ فإن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کریں، وأصلحا، اور دونوں اصلاح کریں، فأعرضوا عنہما، پس تم دونوں سے خیال ہٹا لو، تم اعراض کرو ان دونوں سے، عنہما، ان دونوں سے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی پھر باتیں چھوڑ دو، توبہ کر لی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے نا، تو آپ بھی اس سے اعراض کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس کو دیکھو یہ جی فلاں ایسا تھا، وقاص ایسا ہے، ابو بکر ایسا ہے جی، یہ ناصر رحمانی صاحب ایسے ہیں جی، زبیر صاحب ایسے۔ جب توبہ کسی بندے نے کر لی ہے تو پھر اس کے گناہ کا لوگوں کے سامنے ہمیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو سزا لگ چکی ہے، جس کو بندے کو شرعی سزا مل چکی ہے، آپ اس کے سامنے پھر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں۔ ان اللہ، چھوڑ دو اس کی بات کو، فاعرضوا عنہما، اعراض کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان توابا، بہت زیادہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت مہربان، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بہرحال اس سے جو علماء نے نکالا ہے مردوں کے حوالے سے وہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، اور دوسرا بھی، اگر ایک مرد دوسری عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کی حد رجم میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنا دی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انما التوبۃ، سوائے اس کے نہیں، توبہ یا بے شک توبہ، علی الذین، ان اللہ پر ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ پر ہے، بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہے۔ کن لوگوں کی توبہ ہوگی قبول؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برے، جو کام کرتے ہیں برے، بجہالت، نادانی میں، جہالت کی بنا پر، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، فی الفور، کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے توبہ کرتے ہیں، قریب سے کہ مراد کیا یہاں پہ کرنا ہے؟ جلدی سے، یا فی الفور وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ تاب یتوبو، یہ نصر ینصر باب ہے، یتوبون جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع معروف سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے یا کرے گا۔ تاب یتوب، یہ مضارع کا واحد کا صیغہ ہے، تو مضارع میں دو زمانے اکٹھے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما، سب بہت کچھ، علیما، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔ آئی بات سمجھ بھائی؟ تو توبہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ توبہ کن کی قبول کرتا ہے؟ ایک تو جو صدق دل سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے مجرم ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ گناہ کرتا ہے نا تو نادانی کی وجہ سے، حالانکہ اگر یہاں پہ تو آ رہا ہے کہ نادانی کی وجہ سے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، تو جو جان بوجھ کے اگر گناہ کر بیٹھے تو اس کی اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پہ تو آ رہا ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی برائی کا کام کرتا ہے نادانی یا جہالت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے ایک بندے کو پتہ ہے میں زنا کر رہا ہوں اور اس کی سزا یہ ہے۔ جی یہی بتانے لگا میں آپ کو، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خطا کار ہیں، بنی آدم سارے گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اب توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے۔ تو جو بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے انجام سے وہ ایک وقت کے لیے ذرا دور ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یا وہ گناہ کا انجام جو ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو شراب کب وہ پیتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ زنا کب وہ کرتا ہے؟ قوم لوط والا بندہ کام کب کرتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اور جب اس کو پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی بندہ گناہ ہی نہ کرے، تو چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے نادانی سے۔ تو توبہ تو دونوں حالتوں میں اللہ قبول کریں گے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کے انجام سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ اگر اس کا انجام اس کے سامنے ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ گناہ، قوم لوط والا کام، زنا کا کام، شراب جوے کا کام، بے حیائی کا کام، جھوٹ کا کام، بزنس صحیح نہیں کرے، یہ سارے معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب انجام سے بندہ غافل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی توبہ تو اللہ قبول کرنے والے ہیں۔
ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے. باقی مومن کی نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ فی الفور توبہ کرتا ہے. قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فی الفور توبہ کرو. ٹھیک ہے، جو کیونکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے، جو برے کام کرتے ہیں. برے کام کرتے ہیں تو حتی اذا حضر یہاں تک کہ آ گئی احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت اسی حالت میں آئی کہ توبہ نہیں کی. گناہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کی، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3537 نمبر روایت ہے، 3537. صحیح مسلم شریف کی، یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے بندے کی؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح جو ہے وہ حلق تک نہ پہنچے، غرغر کی حالت سے پہلے، ما لم یغرغر حدیث میں جو لفظ، تو اس حالت سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی. آخری وقت میں تو توبہ وہ فرعون نے بھی کر لی تھی نا. آیت کا ترجمہ مکمل سن لو. حتی اذا حضر یہاں تک کہ آ جائے تم میں سے، ان میں سے کسی، ان میں سے، ہم ضمیر ہے نا، ان میں سے کسی ایک کو موت. قال اب اس نے کہا انی اب بے شک میں تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اب، کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یموتون، کیا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے؟ توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یموتون جو مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں جو مرتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، جمع متکلم کا صیغہ، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب. تو میں توبہ اللہ کس کی قبول نہیں کریں گے؟ یہاں پہ دو بندوں کے بارے میں آ رہا ہے. ایک تو جو موت آنے سے پہلے پہلے توبہ نہیں کرتا، آخری حالت میں توبہ کرتا ہے، جب بالکل اس کو پتہ چل گیا بھی اب آثار میں مرنے لگا ہوں، تو پھر تو توبہ نہیں ہے. وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں آمنتو برب موسیٰ، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب توبہ کرتا ہے جب گوتے آ رہے ہیں. الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو باغی تھا، نافرمان تھا، وکنت من المفسدین فسادی تھا. اب تجھے گوتے آ رہے ہیں تو توبہ کر رہا ہے. اب توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ تھی. یا جب سمندر میں نہیں اترا تھا تو اس سے پہلے تو توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کر دیتے. اب توبہ نہیں ہے. اس حالت سے پہلے پہلے وہ ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، 3537 3537 نمبر روایت، کہ اللہ تعالیٰ کب تک توبہ قبول کریں گے. ایک تو وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، موت آنے سے پہلے پہلے، روح جو ہے وہ حلق میں آنے سے پہلے پہلے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول ہے. اس کے بعد جو توبہ کر رہا ہے وہ تو فرعون نے بھی کی ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول نہیں کرتے؟ کہ جو کفر کی حالت میں مرے، ایمان قبول نہ کرے، ایمان اسلام قبول نہ کرے، کفر کی حالت میں مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. باقی کسی مومن کے بارے میں آپ فتویٰ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کی توبہ ہوئی قبول کہ نہیں. ہاں جی یہ تو ہے نا، لیکن مومن کے بارے میں آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ شاید کہ اس نے بیماری کی حالت میں اللہ سے توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہو. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے، کرہا زبردستی، یہ کہ تم وارث بنو زبردستی. کرہا کا مطلب زبردستی، زور زبردستی کے ساتھ. ولا تعضلوہن اور نہ تم منع کرو انہیں، اور جی نہ تم تنگ کرو انہیں، یہ بھی کئی علماء نے ترجمہ کیا ہے، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض وہ، ما آتیتموہن جو تم نے انہیں دیا ہے، جو تم نے بعض ان کو دیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حق مہر وغیرہ. الا مگر ان یاتینا یہ کہ وہ کریں، بفاحشۃ مبینہ بے حیائی والے کام، مبینہ کھلم کھلا، بے حیائی والے کام کھلم کھلا نہ کریں. وعاشروہن بالمعروف اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. فعاشروہن باب عشرت النساء، آپ انشاءاللہ تعالی مشکات ثانی میں بھی پڑھیں گے اور یہ نسائی میں بھی پڑھیں گے.
وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر تمہیں کوئی ناپسند لگیں وہ، یعنی کہ تمہیں ناپسند ہے وہ، فعسا، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم جسے ناپسند کرتے ہو کسی بھی چیز کو، ویجعل اللہ، رکھ دے اللہ تعالیٰ اس میں خیرن کثیرا، بہت سی خیر، اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اس آیت کے اندر نا 3 باتیں عورتوں کے متعلقہ کہی گئی ہیں۔ درمیان میں دیکھیں توبہ کے مسائل بیان کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کا تذکرہ شروع کر دیا، کیونکہ یہ سورۃ النساء ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا زیادہ تر مسائل اس میں خواتین کے متعلق ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ کیا تھا، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4579، 4579 نمبر، 4579 نمبر کیا ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کے ساتھ شادی کرتے اپنے بیٹے کی، اگر وہ کوئی فوت ہو جاتا تو اس عورت کی آگے شادی نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ کہ کہیں ہماری وراثت جو ہے وہ آگے نہ چلی جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے نہ گھر بساتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس طرح زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے کہ اگر اس طرح کوئی فوت ہو جاتا تو اپنے بچے کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتے، اور حق مہر وغیرہ کچھ بھی نہ دیتے، حق مہر خود رکھ لیتے۔ تو یہ تینوں باتوں سے اسلام نے منع کیا ہے کہ زبردستی عورت کے مال کا تمہیں وارث ہے جی۔ ویسے تو حرام کھانا حرام ہے، تو جو بہن کا حصہ ہے وراثت کا وہ کھانا حلال ہے حاجی صاحب کے لیے، تو جو بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ ہے وہ زبردستی نہ لو۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور یہ بھی ہے کہ وہ آگے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکو، تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے یا تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، عدت گزار کے وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو روکو۔ کتنی لمبی زندگی کا سفر پڑا ہے، وہ کیسے زندگی بسر کرے گی، اس لیے ان کو روکو نہ۔ فَإِن کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ کہ جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے اخلاق میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ نسائی کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگر تمہیں ایک چیز بری لگتی ہے تو اس کی ایک خامی تمہارے سامنے آتی ہے تو اچھائی کو سامنے رکھو، زندگی کو اگر اچھا گزارنا ہے، ہیپی لائف گزارنے کے لیے، شادی شدہ ہیپی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ درگزر کرنا سیکھیں۔ اگر عورت کی ایک خامی ہے تو اس کی جو دوسریاں خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں، خامی کو چھوڑ دیں۔ جس کے بندہ کیڑے نکالتا رہے، نہ وہ عورت شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے نہ وہ شوہر بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہے شاید کہ عورت کی جس خوبی کو تم برا سمجھتے ہو، شاید اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں کل کو اچھی چیزیں دے دے، اولاد بڑی اچھی ہو، اولاد وہ بیوی تمہاری بھی اچھی تربیت کرے اولاد کی، تو دیگر معاملات ہیں۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔